ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Dear passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take بسم your seats. الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ریکارڈنگ رانا طیب برائے RMC ملتان پاکستان. گزشتہ جمعے میں دین اور ایمان کا اہم رکن نماز کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے اور اس کیسٹ کے ذریعے اللہ پاک بے نمازیوں کو نمازی بنائے. ہم سب کے گھروں کو اللہ پاک خیر و برکتوں سے آباد فرمائے. جتنی بیماریاں ہیں جتنی پریشانیاں ہیں یا اللہ سب مسلمانوں کی دور فرما. سب کو آخرت میں مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرما. اس سے پہلے ایک عنوان شروع کر رکھا تھا بنا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں کچھ مضمون عرض کر رہا تھا. اور نیت میں شہرت نہیں، کوئی آگے تھوڑی شہرت ہو گئی ہے جو بقایا اور ضرورت رہ گئی، بلکہ نیت یہ ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک سے محبت کرنا بھی عین ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کردہ کپڑے کی محبت کرنا بھی عین ایمان ہے. آپ کے شہر مدینے کی محبت بھی عین ایمان ہے. ملک عرب کی محبت بھی عین ایمان ہے. اسے جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے پیار اور محبت. میں سے یہ عرض کروں گا کہ ہماری اعمال سے نجات بڑی مشکل. ہماری نجات تو اگر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے صدقے میں ہوگی. کیا کریں گے تیرے عمل میرے عمل؟ نیت کھوٹی، اعمال کھوٹے، ریاکاری نے مار لیا، شہرت نے ہمیں برباد کر دیا.
बड़ी अजीब बात कही हमारे बारे में मजदूब ने। यूं कहता है कि कदम सोवे मरकज नजर सोवे दुनिया, कदम सोवे मरकज नजर सोवे दुनिया, किधर जा रहे हो किधर देखते हो। बड़ा आगे को रहे हैं और देख रहे हैं पीछे से ठोकर खा के गिरेंगे और क्या होगा। अंदाजा लगा उन माइयों का क्या कहना, उन औरतों का क्या कहना, उन खवातीन का क्या कहना, उन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शहजादियों का क्या कहना, जिनका अब्बा इमामुल अंबिया हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस जमाने में कोई डॉक्टर की बेटी, कोई प्रोफेसर की बेटी, कोई वजीर की बेटी, कोई सदर की बेटी, कोई सफीर की बेटी, कोई कर्नल की दी, कोई जर्नल की दी, कोई कमिश्नर की दी, कोई डीसी की दी। खुदा की कसम सैयदा रुकैया सारे अंबिया के सरदार की बेटी है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घराने में पैदा हुई। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पेट से पैदा हुई। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नुत्फे से पैदा हुई। ये बिल्कुल गलत है, बकवास है। ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी है, तीन नहीं। सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने अब्बा से बड़ा प्यार करती थी, बड़ी मोहब्बत फरमाया करती थी, बड़ी खिदमत किया करती थी। और अब्बा को भी सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बड़ा बेतहाशा प्यार है। इतनी हसीन थी, इतनी खूबसूरत थी कि पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घराने में सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ज्यादा हसीन कोई नहीं था। आबदा थी, जाहिदा थी, नमाजी थी, कुरान मजीद का बड़ा शौक रखती थी, हर वक्त अल्लाह अल्लाह किया करती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी किया करती थी। अंदाजा लगाओ उस बेटी का कितना ऊंचा मर्तबा होगा जिसके सर पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाखों मर्तबा हाथ फिरा हो। सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को रहमत कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजारों मर्तबा अपनी गोदी में लेकर प्यार फरमाया, गोद में लिया करते थे। कंजब वसल्लम की साली है, उनके बेटे अबुल आस से निकाह भी हुआ, मंगनी भी हुई। उस जमाने में मुसलमान कोई बनता ही नहीं था। अबुल ऐब के दो बेटे उतबा और उतैबा, इन दोनों से रुकैया सैयदा रुकैया सैयदा उम्मे कुलसूम की मंगनी कर दी। जब कुरान आया, ईमान आया, इस्लाम आया, दीन आया, अबुल ऐब ने सबसे ज्यादा मुखालफत की। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी में पूरी दुनिया ने मिलकर जितना सताया, उन सब के मुकाबले में सगे चचा ने मुझे अकेले को सताया। हर वक्त पत्थरों की झोली भर के पीछे पीछे चलता था। अंदाजा लगाओ, ईमान वाले बैठे हो, कलमा पढ़ने वाले बैठे हो, इस्लाम और ईमान यकीन वाले बैठे हो, कितना बड़ा दुख पहुंचा होगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ सगे चचे के हाथ का पत्थर ना लगाओ। अबू लहब ने अपने बेटों से कहा कि जाओ तुम जवाब दे के आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़कियों को, हम नहीं लेते। अगर तुम मेरे बेटे हो तो जाओ जवाब दे के आओ।
یہ بھی ایک بڑی بے عزتی ہے، بڑی توہین ہے۔ لوگوں، قرآن کریم کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ گئے۔ تم نے مذاق بنا رکھا ہے۔ خوش رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی، مرنے کے بعد قرآن بھی پڑھ لیا، ساری زندگی شرک بدعت کی لعنت میں ڈوبے رہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ابو لہب کے بدماش کے دونوں بیٹے آئے اور ایک نے آ کر کے جواب دیا، میں تیری لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ دوسرے نے آ کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹی کی گالی نکال دی۔ دھیوں والے لوگ جانتے ہیں، انہیں علم ہے کہ دھیوں کے کتنے دکھ ہوا کرتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھا، آپ کے دل پر اثر ہوا، اور جس نے گالیاں دی برداشت نہ ہو سکی، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی، الہی اس نے مجھے انہوں نے پتھر مارے، میں نے اف نہ کی، انہوں نے مجھے دھکے دیے، میں نے اف نہ کی، انہوں نے رات کو مارا دن کو مارا، میں نے اف نہ کی، میرا سارا بدن لو لعان کیا، میں نے اف نہ کی، اس ظالم نے مجھے میری بیٹی کو گالی دی، مولا اس پہ کوئی کتا مسلط فرما دے۔ گیا اور جا کو کہنے لگا باپ کو، ربو نے تو ہمیں کم دیا تھا، اب تکڑا ہو جا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس نبی نے بس دعا کر دی۔ اندازہ لگا ساری زندگی مارنے والا کافر ابو لہب تھر تھر کانپنے لگا، اب خیر نہیں۔ سلطان کے مسلمانوں کبھی تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کبھی تو اپنے پلے میں منہ چھپا کر دیکھو، اتنا بڑا عظیم کافر، دین کا دشمن، قرآن کا دشمن، اللہ کی توحید کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کے گھرانے کا دشمن، لیکن اس کو بھی اتنا یقین ہے، نبی نے بد دعا نکال دی، میرا بچہ بچنا بڑا مشکل ہے۔ کبھی ہم نے بھی پرواہ کی؟ قرآن کی بد دعا سے بچنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنے کے لیے کبھی ہم نے بھی سوچا؟ ملک شام میں تجارت کے لیے ابو لہب جانے لگا، بیٹا کا بیٹے کو ساتھ لے گیا۔ شام ہوئی، راستے میں ڈیرا لگا، قیام کیا، سارے قافلے کو اکٹھا کر کے کہنے لگا ابو لہب تمہیں معلوم ہے میرے بیٹے کو اس نبی نے بد دعا دے رکھی ہے، ہم نے اس کی بیٹیوں کے رشتوں سے جواب دیا، یاد رکھو میرے بیٹے کو ایسی جگہ سواؤ رات کو جو کسی کو پتہ نہ چلے۔ کا بنا کر اس پر اوپر جا کر کے اس کو سلایا۔ اللہ پاک جل شانو نے جنگل کے شیر کو حکم دیا، اس کم وقت نے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھایا، اس نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو گالی دی، اس کو تیر پھاڑنا تیرا کام ہے۔ شیر آیا، چاروں طرف لوگ سوئے ہوئے ہیں، شیر حیران کھڑا ہے، الہی یہ تو کتنے ہی سوئے پڑے ہیں، مجھے کیا معلوم ہے ان میں سے وہ کون سا ہے، کہیں ظلم نہ ہو جائے، کسی اور پہ میں حملہ نہ کر دوں، میرا نشانہ کوئی اور نہ بن جائے، قیامت میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے گا۔ جنگل
का दरिंदा, जंगल का शेर ये सोच सकता है मेरा निशाना गलत ना हो जाए, मेरा हमला किसी और पे ना हो जाए, मुझसे किसी और को दुख ना पहुंच जाए। तू कलमा पढ़ने वाला सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होकर कलमा पढ़कर तूने कभी नहीं सोचा मेरी कलम से किसी पे जुल्म ना हो जाए, मेरे माल से किसी पे जुल्म ना हो जाए, मेरे ओहदे से किसी पे जुल्म ना हो जाए, मेरी मिंबरी से किसी पे जुल्म ना हो जाए, मेरी चेयरमैनी से किसी पे जुल्म ना हो जाए। तूने कभी नहीं सोचा, तू तो शेर से भी बड़ा दरिंदा बन गया। शेर को पता है कि क़यामत आएगी, तुझे यकीन ही नहीं क़यामत पे, तेरा क़यामत पे ईमान ही नहीं। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने फरमाया चारों तरफ सोने वाले लोग भी हैं, वो एक अलग जगह सोया हुआ है, और जंगल के शेर जिसके मुंह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गाली देने की बदबू आए, उसको चीरना फाड़ना तेरा काम है। पता चला जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बकेगा उसके मुंह से कोई खास बदबू आए। शेर फिर भी खड़ा है, इलाही मुझे क्या मालूम कि वो कौन सा है, किस किस का मुंह सूंघूं। शेर अभी मुंह सूंघता फिर रहा था, लोगों के ऊपर से हवा आई और हवा ने बता दिया दीन नबी का दुश्मन इधर है। शेर ने छलांग लगाकर ऊपर जाके जो सूंघा, वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गाली देने की बदबू आई। शेर ने उसे चीर मारा, फाड़ कर फेंक दिया। अर्ज़ कर रहा था ठीक है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है, लेकिन सबब तो सैयदा रुक़ैया बनी, सबब तो सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बनी, और नबी पाक की बेटियों की इतनी बड़ी इज्जत है, इतनी बड़ी इज्जत है। सारी दुनिया की बहनों की आबरू, सारी दुनिया की बेटियों की आबरू, सारी दुनिया की माओं की आबरू, सारे जहान की औरतों की इज्जत को एक तरफ रखो, खुदा की कसम सैयदा रुक़ैया के पैर मुबारक से उड़ी हुई खाक पे कुर्बान हो सकती है सारी आबरू। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया। कौन समझाए तुम्हें, वो कौन सी जुबान इस्तेमाल करें और कब तक करें। बड़े बड़े बुजुर्ग अल्लाह वालों की उम्रें खत्म हो गई। आज किसी गवर्नर के दरवाजे पे कोई उसकी लड़की की शादी के लिए आ जाए, लोग बड़े कहेंगे बड़ा खुश नसीब है। किसी वजीर की लड़की से शादी करने के लिए आ जाए, लोग कहेंगे बड़ा खुश नसीब है। किसी बादशाह की शहजादी से शादी करने के लिए आ जाए, लोग कहेंगे बड़ा खुश नसीब है। खुदा की कसम उस्मान वो जवान है जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे दुल्हा बन कर आया। दरवाजा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और घोट उस्मान है। सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रहमत वाले हाथों से शादी करके दी। और फिर मैं क्या अर्ज करूं, हमारा तो अकीदा और ईमान है और यकीन है कि दुनिया में 100 हिस्से अगर हुस्न के बनाओ, 100 हिस्से अगर जमाल खूबसूरती के बनाओ, तो एक हिस्सा पूरी कायनात को मिला और 99 हिस्से हुस्न का हिस्सा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला।
آپ کی بیٹی کتنی حسین ہوگی، اور پھر اتنا بڑا حسین جس کو حسین کہے، سونا جس کو سونا کہے، 99 حسن حصے حسن کا مالک جس کو سونا کہے، وہ کتنے سونے ہوں گے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ میاں بیوی تشریف فرما ہے، سرکار تشریف لے آئے، دیکھ کے مسکرائے اور یوں فرمایا میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ میری بات نہیں، کسی گورنر وزیر بادشاہ کی بات نہیں، یہ میں اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں میرا عقیدہ ہے تیرا بھی ہوگا کہ اگر سرکار پیدا نہ ہوتے یہ جہان ہی نہ بنتا۔ فرمایا میں نے پوری زندگی میں اتنا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا۔ مکہ مکرمہ میں کافروں نے بڑی تنگی دی، بڑی پریشانی دی۔ شعب ابی طالب کے زمانے میں، شعب ابی طالب میں نے نام لیا، آپ لوگوں کے پردے تو کچھ پڑا ہی نہیں۔ مکے کے لوگوں نے جب سارے دشمن ہو گئے، پہاڑ دونوں پہاڑوں کے درے میں بیچ میں آپ کو اور آپ کے غلاموں کو صحابہ کرام کا مکہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہے، پیدائشی شہر چھوڑ کر جا رہی ہے، اپنے ابا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اور اس موقع پہ اگر آپ کا دماغ حاضر ہے، طبیعت حاضر ہے، تو ایک ایسا لفظ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا کی قسم اس لفظ سے بھی پیار کرو گے میرا ایمان نجات ہو جائے گی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے سر پہ پیار دیا، فرمایا لخت جگر ایمان بچا کے جا رہی ہے، قرآن بچا کے جا رہی ہے، اپنا دین بچا کے جا رہی ہے، گھبرائیو نہ۔ اور حضرت عثمان سے فرمایا ہے عثمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پوری جب سے دنیا آباد ہوئی ایمان یقین کے لیے وطن چھوڑ کر جانے والا تو پہلا آدمی ہے۔ نہیں سمجھے؟ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عثمان مبارک ہو کہ میری بیٹی تیری ساتھ ایمان کے لیے ہجرت کر کے جا رہی ہے۔ اور غور کرو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی، مگر ایک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی، یہ بھی آپ کی بیٹی ہے، مگر ایک ہجرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی، مگر ایک بے شمار صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے ایک ہجرت فرمائی۔ ایک کا مطلب سمجھ لو مکے سے مدینے گئے، اور سیدہ رقیہ نے 2 ہجرت کی، مکے سے حبشہ گئی اور حبشے سے مدینے آئی۔ ڈبل ہجرت فرمائی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ پہلی ہجرت کے وقت میں رخصت فرمانے والے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں، اور جب یہ حضرات حبشے میں پہنچے مکے والوں کو پتہ چلا تو وہ اتنے مرد اور اتنی عورتیں، ان میں کی نبی کی بیٹی بھی اپنی جان بچا کر ایمان بچا کر دین بچا کر دوسرے ملک میں چلے گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا مکے کے بڑے بڑے کافروں نے، اور مشورہ کر کے پھر ایک قافلہ تشکیل دیا، ایک قافلہ تیار ہوا کہ وہاں جاؤ اور ان سے
लगाओ, पकड़ के उनको मारेंगे। उनकी जान बच गई, हमारे हाथों से निकल गए। तुम्हें क्या मालूम है उस वक्त में ईमान यकीन के लिए कलमा पढ़ने के बाद कितनी सजा मिलती थी? पूछ किया कलमा पढ़ने की वजह से तुझ पे क्या मुसीबतें आई? क्या सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुझे 5 रुपए क्यों नहीं दिए? चमचे कड़छों का तो ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। नजाशी के जितने दरबारी थे, जितने चौकीदार थे, उनको भी बड़ा लिया दिया कि बादशाह से मुलाकात कराओ और कुछ उनको जरा कहो कि ये बहुत बड़े लोग मिलने आए हैं, मक्के का वफद आया है। उन्होंने बड़ा इंतजाम किया, बड़े खुश हुए, खाने का सामान मिला, रुपया पैसा मिला। बादशाह ने तलब कर लिया, क्या पहुंचे मक्के वाले कहने लगे तेरे मुल्क में हमारे मुल्क मक्के से कुछ भगौड़े आए हैं, कुछ बेइज्जत लोग आए हैं, गरीब लोग आए हैं, हमारा माल खाकर आए हैं। वो तो तेरे यहाँ तेरी पनाह ले लिया, तेरे मुल्क में मौजूद है। हम बड़े बड़े सरदारों ने भेजा है, मक्के वालों ने हमें भेजा, हम ये सब के कलम दस्तखत लेके आए हैं, तो फिर तारीफ लेकर आए हैं। वो जितना मक्के वाला काफिला पहले आया, जिनको मुसलमान कहते हैं, हमारे हवाले करो, हम वापस लेके जाएंगे, मारेंगे उनको, चमड़े उछेड़ेंगे उनके, अंगारों पे लिटाएंगे, बड़ी बड़ी सजाएं देंगे, जान बचा कर आ गए। नजाशी बादशाह अच्छा आदमी था, अगर से ईसाई था। मुसलमान बुला लिए, सहाबा किराम बुला लिए, अदालत में अपनी कचहरी में बादशाह ने अपने दरबार में तलब कर लिए। मक्के वालों से पूछा तुम्हारा माल उठा के लाए हैं? खुदा की कसम इतनी शर्म आती है बाजी बात करने में, इतनी हैरत आती है, इतनी हया आती है। थे तो दुश्मन इस्लाम के, थे तो कुरान के दुश्मन, नबी के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, अल्लाह वालों के दुश्मन, मगर झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते थे। कहने लगे माल नहीं लेके आए। नजाशी बादशाह कहने लगा तुम्हारी कोई चोरी करके आए? नगर नहीं, तो चोरी करके भी नहीं आए। फिर क्या बात है? कहने लगे ये बेदीन, उन्होंने एक नया दीन इख्तियार किया है, हम इनको मारते हैं ताकि इनको सीधा करें। इन्होंने एक नबी बना रखा है, उसका कलमा पढ़ते हैं, सारे जान को गलत कहते हैं और अपने आप को सही कहते हैं। जैसे कहने लगा फिर ये तो इनका अपना फेल है, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्यों आए, तुम्हारे दिन में क्या मुसीबत पड़ गई? अरे ये जान बचाकर, अपना जो कुछ था बचाकर, बेचारे दौड़ते मरते खपते मेरे मुल्क में आके पना ली है, तुम्हें क्या तकलीफ है? अब मारी है गोली नजाशी को उन्होंने। कहने लगे तुम्हें पता नहीं है, ये ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, ये ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। जैसे हमारे यहाँ जब किसी बडेरे से, किसी जिम्मेदार से, किसी से काम लेना हो ना, फिर रात को जा कहते हैं फलाना बंदा है ना, कहते हाँ इलेक्शन वेले तो बड़ी मुखालफत की थी, तो को वोट न पाए थोड़े नाल वदा रह गया, असा कसम चुकने तो को वोट इन्हें नहीं दिता, इनके सारे खानदान ने वोट नहीं पाया। बोलो आदा कुरान करीम की सूरत मरियम शुरू कर दी
عدالت میں کچہری میں شہنشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، پڑھتے رہے فرمایا وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ مریم علیہ السلام کا ذکر کرو اپنی کتاب مقدس میں، جب وہ علیحدہ ہو کر علیحدہ بیٹھ کر پہاڑ میں جا کر غسل کر رہی تھی۔ فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت مریم علیہ السلام کو اطلاع دے دی گئی، ایک بچہ تم سے پیدا ہوگا۔ فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی نے چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، شادی میری نہیں ہوئی، مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ آواز آئی جب وہ چاہتا ہے شادیوں کی لوڑ کوئی نہیں۔ کی شادی آدم علیہ السلام کا باپ نہیں، ماں نہیں، حضرت حوا علیہ السلام کا باپ نہیں، ماں نہیں، اور تیری ماں تو ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دوں تو میری ذات کے لیے کون سا مشکل؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی اور کہا اچھا ہم کمزور ہیں، ہم غریب ہیں، مالدار نہیں، اللہ نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بھیجا، مکے والوں میں سے بھیجا، قریش والوں میں سے بھیجا، اس نے ہمیں حرام و حلال کی تمیز بتائی، مردار کھانا حرام بتایا، شراب پینا حرام بتایا، کسی کو گالی دینی ناجائز بتائی، کسی کو قتل کرنا حرام بتایا، کسی پہ ظلم کرنا حرام بتایا، اللہ کا قرآن دیا، نبوت عطا فرمائی، اللہ کی توحید عطا فرمائی۔ ان کا خیال تو یہ تھا کہ ہماری یہ گولی ایسی لگے گی بس بھی کہ نجاشی ابھی کہے گا پکڑائے گا، ان کے حوالے کرو یہ کون ہے۔ نجاشی قرآن سن کر رونے لگا۔ صحابی کی زبان ہے اللہ کا قرآن، بادشاہ نجاشی کا دربار ہے، سارا دربار رونے لگا، نجاشی خود رونے لگا، اور پھر اس نے ایک تنکا اٹھایا لکڑی کا اور یہ اٹھا کر کہنے لگا خدا کی قسم جو اس نے بتایا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں، جو انہوں نے بتایا وہی سب کچھ ہے بس، اور جاؤ میں تمہیں کبھی ان کے حوالے نہیں کروں گا، کبھی تم نے یہ پریشان نہیں کریں گے۔ سارے صحابہ دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ خیر ہو، الہی خیر ہو، مولا ہماری مدد فرما، الہی نصرت فرما، مولا ملک بھی کافروں کا ہے، یہ واپس لے جانے والے بھی کافر آ گئے، اگر پکڑ کے لے گئے راستے میں ہمارا قیمہ بنائیں گے۔ چاروں نے اس لیے کر دیا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قافلے میں تھی، اسی مہاجرین کے قافلے میں تھی، حضرت عثمان کے ساتھ تھی، اور پھر جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینے تشریف لے گئے تو یہ صحابہ کرام کا سارا قافلہ حبشے سے مدینے آ گیا، ڈبل ہجرت ہو گئی ان حضرات کی۔ جنگ بدر کے موقع پر یہ بھی آواز ذرا توجہ سے سننے والی بات ہے، بعض لوگ صرف رسالے پڑھ کر، اخبار پڑھ کر، معمولی قسم کی کتابیں پڑھ کر اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی جنگ بدر میں تمام صحابہ موجود تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے۔ مسلمان علم تو رکھتا نہیں،
تو فوراً مغلوب ہو جاتا ہے. سارے تھے یا سب تھے؟ حضرت علی تھے کہ جی ہاں تھے. صدیق اکبر تھے کہ ہاں تھے. حضرت عمر بھی تھے کہ تھے. سب تھے کیا سب تھے؟ مگر عثمان نہیں تھے. اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، پہلی لڑائی، اس میں عثمان نہیں ہے. یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ، مگر کبھی سوچا تک نہیں کہ جنگ میں جانا ہو، نماز پڑھنا ہو، حج کرنا ہو، زکات کرنا ہو، خیرات دینا ہو، دین ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہو، اصل بنیاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری. حضور کی غلامی سارا دین ہے، حضور کی غلامی ایمان ہے. جنگ بدر کے موقع پر مدینہ پاک میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چیچک نکل آئی، سخت بیمار ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سخت بیمار ہے، ادھر کفر چڑھ کر آ گیا. اسلام کے مقابلے کے لیے مکے والوں نے چڑھائی کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا کہ سب چلو لڑائی میں. توجہ کرنا، اب آئی بات. حضرت عثمان کو یوں فرمایا، عثمان ہے جی یا رسول اللہ، بات سن، تو نے نہیں جانا بدر کی لڑائی میں، جنگ میں تو نے نہیں جانا. کیوں؟ میری بچی سخت بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کو سنبھالنا تیری یہ ذمہ داری. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نقطے جگر، نور نظر اور جگر کے ٹکڑے کی تیمارداری ذمہ لگائی، عثمان کیسے چلا جائے؟ اور اس کا ایک اور ثبوت میں آپ کو بتاؤں گا. جب بدر فتح ہو گیا، واپس آئے تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے. یعنی اتنی بیمار تھی جیسے آپ کو اور ہمیں بعض مرتبہ بعض مریض سے نا امیدی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کو بلاتے ہیں اور گھر والے کہتے ہیں چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تھا کائنات میں کون آئے گا؟ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا میری بچی بچے گی نہیں، سخت بیمار ہے، بڑی تکلیف ہے. اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا کہ یہ آخری وقت میں ممکن ہے کفن بھی پیچھے ہو جائے، بیماری بھی ہے، تکلیف بھی زیادہ ہے. جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا مسجد نبوی میں کوئی نہیں، پوچھا کہاں گئے؟ بتایا گیا سارے جنت البقیع میں ہے. سیدہ رقیہ رخصت ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ. وہ بیٹی اتنی حسین تھی، اتنی خوبصورت تھی، جس نے ایمان و یقین کے لیے 2 مرتبہ ہجرت کی، درختوں کے پتے چبائے قرآن کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے. بڑے بڑے دکھ اٹھائے، وہ بچی فوت ہو گئی، قبر میں اتاری جا رہی ہے، مٹی ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے. جہاں سے دوڑا ایک صحابی، ذرا ٹھہرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، حضور تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رحمت والے ہاتھوں سے قبر سے مٹی ڈالی. صحابہ کہتے ہیں حضور نے رو دیا. بیٹی رقیہ اسلام ایمان کے لیے بڑے دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں میری بیٹی تو نے، اور آج تو اللہ کے یہاں جا رہی ہے. اللہ کے یہاں میں تجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر رہا ہوں، مبارک ہو تجھے، تو نے اسلام ایمان کے لیے بڑے دکھ اٹھائے. اور پھر بدر میں چونکہ فتح ہوئی تھی، بدر میں مال غنیمت ملا تھا. اب غنیمت کا مال اس کو ملتا ہے جو جنگ میں، جہاد میں شریک ہو.
रसूल अकरम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को बदर का माल गनीमत बराबर का हिस्सा दिया, माल गनीमत का हिस्सा दिया। फरमाया मैं तुझे ये, तू मेरी बच्ची की जो खिदमत कर रहा था, मैं तुझे बदर में शरीक समझता हूँ, मैं तुझे बदर में शरीक मानता हूँ, लिहाजा माल गनीमत तेरा भी हिस्सा है।